ہیئر فال سے ریلیٹڈ جو میڈیسنز ہیں مردوں کے لیے تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مردانہ کمزوری جو ہے وہ کرتی ہیں. اچھا، وہ آپ نے جو بات کی وہ فینسٹرائڈ کی میں نے بات کی ہے. اس پہ جو ہے ہم لوگ جو ہماری جو اسٹڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ 70% میل ہیں ان کو کچھ نہیں کہتی ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ پرسنٹ جو میل ہیں اگر ان میں لاس آف لیبیڈو یا کچھ ایسے اریکٹائل ڈسفنکشنز آ بھی جاتے ہیں تو جب یہ میڈیسن چھڑواتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم بہت سے پیشنٹ کو بہت چھوٹی اماؤنٹ میں شروع کرواتے ہیں جن کا بہت زیادہ ہیئر فال ہو رہا ہوتا ہے، اب ہمیں پتہ ہے کہ اب ہم نے ان کو روکنا ہے، ٹھیک ہے. اس کے میں بھی میں جب پیشنٹ سے زیادہ ہسٹری لیتی ہوں تو وہ مجھے اس طرح کی شکایت نہیں بتاتے ہیں. بہت کم ہے جو اس طرح کا کہتے ہیں کہ ہاں کچھ ہوا ہے تو پھر ہم ان کو وہ چھڑوا دیتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. صحیح. اچھا، چونکہ بار بار میں آپ کو نا سردیوں کی طرف اس لیے لے کے جا رہا ہوں کیونکہ سردیوں سے ریلیٹڈ جو ہے مسائل بڑے ہیں. اب جتنی زیادہ سردی ہوگی اتنے ہی زیادہ گرم پانی سے نہانا ہے. ہاں جی. تو یہ جو گرم پانی ہے تو یہ کچھ ہمارے بالوں کو، ہماری اسکن کو کوئی سکون بخشتا ہے یا پھر ڈیزاسٹر کریٹ کر دیتا ہے یہ؟ اچھا، گرم پانی سے نہانا ہے، ویزو ڈائلیشن کرتا ہے. اچھا مطلب نیم گرم پانی سے میں کہتی ہوں نہانا چاہیے کیونکہ یہ ایک دم ویزو ڈائلیشن کر دیتا ہے. ویزو ڈائلیٹ کرے گا تو پھر جو بعد میں اس کے بعد کہتے ہیں نا کہ اس کے بعد خارش شروع ہو جاتی ہے جسم کے اوپر اور پیشنٹ شکایت کرے گا کیوں، کیونکہ ویزو ڈائلیشن ہو گئی. جب ویزو ڈائلیشن مطلب جو آپ کی آرٹریز ہیں نا، ہاں وہ یہی ہے، تو وہ اوپن اپ ہو جاتی ہیں، وہاں سے فلوئڈ نکلتا ہے پیشنٹ کے باڈی کے اندر جاتا ہے تو وہاں پر نا ہسٹامین وغیرہ ریلیز ہو جاتے ہیں، وہ خارج کرتے ہیں فار ٹائم بینگ. تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ نیم گرم، لیکن میں بھی کہوں تو مجھ سے بھی نہیں نہایا جاتا، ہم سبھی گرم پانی سے ہی نہا رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں پھر یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں. اچھا، اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ چلیں ٹھیک ہے جی، آپ میرے خیال میں 90% 95% فل گرم پانی سے نہا لیں اور اس کے بعد جو اینڈ پہ ٹھنڈا جو وہ آخر میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم اینڈ تک جاتے ہیں نہانے تک تو وہ پانی خود بخود ہی ٹھنڈا ہو چکا ہوتا ہے، تو وہ خود ہی اس لیے ہم باہر بھی نکلتے ہیں کہ پانی ٹھنڈا ہو گیا ہے، تو وہ مسئلے خود ہی کور ہو جاتے ہیں. لیکن پیشنٹ کو منع بھی کریں وہ باز بھی نہیں آتے ہیں، تو پھر ہم بس یہی کہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ اپنے آپ کو پھر اچھا پانی پئیں اس کے بعد اور اچھا لوشن لگائیں. ٹھیک ہے. اچھا، ایک اور ٹریٹمنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں. وہ لوگوں کو نا بڑی خواہش ہوتی ہے کہ ڈمپل پڑے ہمارا نا، ٹھیک ہے، گڑے پڑے، کھڈے پڑے یہ گالوں کے اندر. تو اب کچھ فیک ڈمپلز بنانے کے لیے بھی پروسیجرز آگے ہوئے ہیں. تو ڈمپلوپلاسٹی، یہ ذرا بتائیں کہ ہے کیا اور اس سے آپ کی بیوٹی جو ہے وہ کتنی انہینس ہو سکتی ہے؟ اچھا، ڈمپل مطلب جیسے ہم چھوٹے تھے ہم سنتے تھے کہ جس کو ڈمپل پڑتے ہیں ہم لوگ بلکہ خواہش کرتے تھے کہ منہ ایسا کر کے دکھاؤ ہم نے وہ ڈمپل دیکھنا ہے. تو آج کل تو وہ پروسیجر نکل آیا اور واقعی میں پیشنٹ ایسے پریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ کسی ٹی وی ایکٹر سے انفلوئنس ہو جائیں گے یا ان کو وہ اٹریکٹ ہو جائیں گے کہ ہانیہ عامر بننا ہے یا وہ، تو وہ آتے ہیں کرواتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے بکینیٹر مسل ہوتا ہے ہمارا یہاں پر جس کی وجہ سے یہ ڈمپل پڑ رہا ہوتا ہے. تو اس میں پھر یہی ہے کہ ہم پیشنٹ کا کرتے ہیں یہاں سے بکینیٹر مسل سے ہی پیشنٹ کا کٹ لگاتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ یہ ڈمپل کرتے بھی ہیں، بناتے بھی ہیں، پیشنٹ کا پڑتا بھی ہے اور جو کروانا چاہتا ہے ظاہر ہم اس کا کر دیتے ہیں. آج کل ٹرینڈ میں ہے تو ٹھیک ہے، سیف ہے. اچھا، یہ کتنا پینفل کتنا یہ؟ دیکھیں پینفل ہوتا ہے، اس میں ہم اینستھیزیا لگاتے ہیں، ہم لوگ لوکل اینستھیزیا لگاتے ہیں تاکہ اس کو پین کو ختم کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اور ایک ڈمپل جو ہے وہ کتنا چل جاتا ہے؟ وہ کچھ عرصہ چل جاتا ہے جب تک آپ کو وہ بکینیٹر مسل جو ہے اس کے بعد کام جب دوبارہ سے ہی کرنا شروع کرتا ہے تو پھر مطلب کتنے سال، 2 سال 4 سال؟ سال تو چل جاتا ہے. سال چل جاتا ہے. اچھا، سال تک تو جی گڑے آپ کے پڑ جائیں گے، سال بعد وہ فل ہو جائیں گے، اس کے بعد دوبارہ سے وہ گڑے جو ہے وہ ڈالے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا، یہ سیف بھی ہے نا؟ ہاں جی، سیف ہے. کوئی سائیڈ افیکٹ؟ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے، بس آپ اچھے ٹرین ڈاکٹر سے کروائیں تاکہ کیونکہ ظاہر ہے سارا آپ کا یہاں پہ آرٹریز ہیں، وینز ہیں، تو وہ ایک ایکسپرٹ ہینڈ سے کروائیں تاکہ وہ رپچر نہ ہو. ٹھیک ہو گیا. اچھا، بچوں میں ایگزما کی بڑی شکایت ہے آج کل. اچھا، یہ کوئی انہیریٹڈ یہ چیز ہے یا پھر یہ کوئی ہمارا کوئی لائف اسٹائل کی وجہ سے یا کچھ چیزوں سے کچھ کو الرجی بھی ہوتی ہے؟ ایگزما جو ہے وہ انہیریٹڈ آتا ہے اور کچھ لوگوں کو ایسا ضروری نہیں ہے کہ انہیریٹڈ ہو، ویسے ہی جین میوٹیشن آ جاتی ہے. چمبل ایک تو ہے اور آج کل جو ہے موسم میں یہ بہت زیادہ ریلیپس ہو جاتی ہے اور پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس چمبل لے کے بہت آتا ہے. ایک ایج آتی ہے بچوں میں سٹارٹ ہو جاتا ہے اور بہت شدید ہوتا ہے. اس پیرنٹ کو ہم کاؤنسل کرتے ہیں پیرنٹس کو کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب اڈلٹہڈ میں جائیں گے تو ان کا ٹھیک ہو جائے گا، لیکن 30% بچے ہوتے ہیں جن کا پرسسٹ کرتا ہے، مطلب ہے کہ وہ اڈلٹہڈ میں بھی جائیں گے تب بھی ان کے ساتھ رہے گا. اور کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کو اڈلٹہڈ میں آتا ہے بچپن میں نہیں ہوتا. تو ایگزیما کے کچھ ٹائپس ہیں
اور یہ ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے سے کرنی چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کی جو اسکن ہے ان کے پیچھے پیتھوفیزیولوجی اور چل رہی ہے. اس میں جو سائٹوکینز اور انٹرلیوکینز ہیں نا، جو ہماری جو ساری انفلیمیٹری پروسیس ہے وہ بہت زیادہ ان میں ہوا ہوتا ہے. یہ جو بچے ہیں ان کو ڈسٹ سے بھی الرجی ہوگی، انہوں نے کوئی گھر میں کوئی جانور رکھا ہوا ہے، کیٹ رکھی ہوئی، اس سے بھی الرجی ہوگی، پودوں سے الرجی ہوگی. اس کے علاوہ سردیوں میں جس طرح آج کل ہم بڑے نٹس اور یہ چیزیں کھاتے ہیں اس سے بھی الرجی ہوگی ان کو. کارپیٹ ہے اس کی ڈسٹ سے الرجی ہوگی. اس کے علاوہ یہ جو موسم چینج ہوتا ہے پولن سے الرجی ہوتی ہے. اور اسپیشلی کچھ صابن ایسے جب بچے یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں یا وہ، اس سے بھی ان کو الرجی آ جاتی ہے. اسکن بہت زیادہ پھٹنا شروع ہو جاتی ہے، اسکن ڈرائی رہتی ہے، کریکٹ ہو جاتی ہے. ان کو سپر ایڈڈ انفیکشن کا خطرہ بہت زیادہ رہتا ہے کیونکہ یہ اپنا خیال نہیں رکھ پاتے ہیں بچے. اس کی وجہ سے جب اسکن بریچ ہوتی ہے، اندر وائرس اور بیکٹیریا جاتا ہے، اس کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ سپر ایڈڈ انفیکشنس لے کے آتے ہیں. اس کی وجہ سے پیشنٹ کو بخار چڑھا ہوا ہوتا ہے. پھر ہمیں پیشنٹ کو پہلے ان کی سپر ایڈڈ انفیکشن ٹھیک کرنی پڑتی ہے، ایمولیٹس دے کے، میڈیسن دے کے وہ اسکن کو ٹھیک کرنا پڑتا ہے. کونسل کیا جاتا ہے کہ یہ ایسی بیماری ہے جو آپ کے ساتھ چلے گی، آپ اس کے ساتھ رہنا سیکھیں. صحیح. کافی دفعہ پیشنٹ آئیں گے کہ میں ٹریٹمنٹ دے رہا ہوں 6 مہینے ہو گئے آرام نہیں آ رہا. پیشنٹ کو کونسل کرنا کہ آپ نے کیا کیا لائف ماڈیفیکیشنز کرنی ہے اپنی، تاکہ آپ کا جو یہ بیماری ہے وہ بڑھے مت. کیونکہ دیکھیے اس بیماری کا علاج ہے، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کو جڑ سے ختم کر دیں گے. اوکے. آپ نے اپنے ہاتھوں کو کس طرح ہائیڈریٹ رکھنا ہے، کون سے ایمولینٹس لگانے ہیں، کون سی میڈیکیشنز لگانی ہیں تاکہ آپ کا جو ہے ایگزیما جو ہے وہ کنٹرول رہے. اور اگر خدا نہ خواستہ کسی کا بگڑا ہوتا ہے تو ہمارے پاس ابھی اتنی ایڈوانس میڈیسن ہے کہ ہم اس کو ٹھیک بھی کرتے ہیں، ہم فوٹو تھراپیز بھی کرتے ہیں. اور آج کل تو بایولوجکس تک آ چکے ہوئے ہیں جن کا بہت ایگزیما بگڑا ہوتا ہے، ہم ان کے پہ بھی لے کے جاتے ہیں. اسٹیرائڈز وغیرہ بھی تو یوز کرواتے ہیں ہم اس میں اس طرح کی کنڈیشنز میں ہم کرواتے ہیں، اور وہ بھی خود سے نہیں کرنے. کیوں؟ کیونکہ ہم جو اسٹیرائڈز یوز کروا رہے ہوتے ہیں وہ ہم مکسڈ فارم میں یوز کروا رہے ہوتے ہیں. ہم اس کو لوبرکس آئنٹمنٹ میں مکس کروا رہے ہوتے ہیں، پلین ویزلین میں مکس کروا رہے ہوتے ہیں، یا مکسڈ کے نام سے آتی ہے. پھر ہم نے بتانا ہے، ہم نے دیکھنا ہے کہ ہاں اب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اب ایکیوٹ فلیئر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے. پھر ہم نے ان کو ٹیپر بھی کروانا ہے. ہم ویکنڈ تھراپیز کے اوپر چلے جاتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ پیشنٹ ٹھیک ہو گیا. پھر ہم پیشنٹ کو کہتے ہیں کہ صرف سیٹرڈے سنڈے لگائیں. ٹھیک ہے. ہمیں لگ رہا ہے کہ اب اسے نہیں ٹھیک ہو رہا، مزید ہمیں کچھ دینے کی پڑیں گی ضرورت، تو پھر ہم ان کو سیکنڈ لائن آف ٹریٹمنٹ کی طرف لے جاتے ہیں. اس سے بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، پھر ہم کھانے والی گولیوں کی طرف لے کے آتے ہیں. تو مطلب ہے کہ یہ آپ کا جو ایگزیما ہے آپ نے خود سے گھریلو ٹوٹکے نہیں کرنے ہیں. کم ٹو یور اسکن ڈاکٹر تاکہ آپ کے ایگزیما پہ کنٹرول کیا جا سکے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ جو لپ فلرز اور یہ چیک فلرز جو ہے لوگ کروا رہے ہوتے ہیں، اس کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں ود ایج کافی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے جب آپ ینگ ہیں تو آپ کے ہونٹ بھی جو ہیں وہ بہت پلمپی ہیں، آپ کے نیزولیبل فولڈ بھی جو ہیں وہ پرومیننٹ نہیں ہیں. آپ کی ایک ایج آتی ہے جب آپ کا سارا جو چیز، آپ کی اسکن بھی اوپر سے سب کچھ ڈیکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، آپ کے مسلس میں ہیں وہ بھی کمی آنا شروع ہو جاتی ہے، سبکوٹینیس، پر آپ کا ہر چیز افیکٹ ہو رہی ہے ود ایج. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں گے 40-45 تک لوگوں کے نیزولیبل فولڈ جو ہے وہ بالکل پرومیننٹ ہو جائیں گے، چہرہ جو ہے وہ ڈھلکنا شروع ہو جاتا ہے، فیٹ لاس ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو پیشنٹ کافی دفعہ ہوتے ہیں کہ ان کو یہ اپنا آپ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا، تو دے وانٹ، جن کو جو کروانا چاہتے ہیں، جو خواہش مند ہیں وہ کرواتے ہیں. نیزولیبل فولڈ جو ہیں ہم ان کو فلر سے بھر دیتے ہیں. جن کے ہونٹ جن کو شرنک لگنا شروع ہوتے ہیں ان کو بھی ہم کر دیتے ہیں. ہاں کچھ خواتین یا وہ ہوتی ہیں جو ینگ ایج میں بھی آ کے وہ میں نے آپ کو بتایا نا کسی سیلیبریٹی سے زیادہ وہ انسپائر ہوئے ہوتے ہیں، وہ کروا لیتے ہیں. لیکن اگر ود ایج، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ایج میں آپ اپنا یہ ٹریٹمنٹ کروائیں تو ہم ان کا کرتے ہیں. اور ہم نے ایسی لک دینی ہوتی ہے، جو نیچرل لگے، جو بہت زیادہ پلاسٹک بھی مت لگے. اور آپ نے ہاں ایکسپرٹ ہینڈ سے کروائیں گے تو اٹس سیف، ایکسپرٹ ہینڈ سے نہیں کروائیں گے تو فیلر کین بی ڈینجرس. کیوں؟ کیونکہ خدا نہ خواستہ یہ کسی آرٹری میں چلا گیا، کچھ ہو گیا تو وہاں پہ نیکروسس ہو جاتا ہے، وہاں پہ بالکل جو اسکن ہے وہ بلیک ہو جاتی ہے. پھر وہاں پر ہمیں انہیں اینٹی ڈوٹ دینا پڑتا ہے، اور کافی دفعہ تو پھر پیشنٹ کو ایمرجنسی میں رش کروانا پڑتا ہے. صحیح. اب ان عظیم شخصیات کے بارے میں ہم بات کریں گے جو سگریٹ پیتے ہیں اور اس کے بعد ان کو پریشانی کس چیز کی ہوتی ہے؟ اس چیز کی نہیں ہوتی کہ سگریٹ سے لنگز آپ کے اور بیماریاں آپ کو لگ رہی ہیں یا آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے. ان کو مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو لپس ہیں نا وہ بلیک کیوں ہیں. ٹھیک ہے. پینے سگریٹ ہیں اور روزی لپس جو ہیں وہ انہوں نے رکھنے ہیں. تو ان کا بھی کوئی سوچیں، ان کا بھی کوئی حل ہے؟ ان کا حل بالکل ہے. ہم سب سے پہلے تو ہم لوگوں نے یہی کاؤنسل کرنا ہے، لیکن ظاہر ہے ہماری آدھی سے زیادہ جو میلز ہیں اور ایون فیمیل بھی میں نے دیکھا ہے اسموک کرتی ہیں اور نہیں باز آتے ہیں. واقعی میں جس طرح آپ نے کہا لنگس کا نہیں ان کو پرابلم ہوگی، لیکن ان کو ہوگا کہ لپس ٹھیک ہو جائیں. تو ایسے ہمارے پاس ایک تو ڈرائینس بھی آ جاتی ہے، اس کے لیے ہم کچھ بوسٹرز لگاتے ہیں، لیکن پھر ہم ان کو لیزر کے اوپر لے جاتے ہیں. لیزر سے پگمنٹیشن جو ہے ان کی کریکٹ کی جا سکتی ہے ان کے ساتھ. لیکن یہ ہے کہ پھر لیزر پہ ہی جانا پڑتا ہے، یا پھر کچھ ایسی
ایسے فارمولاز ہیں آپ کہہ لیں گلائکولک ایسڈ ہے, اس میں پھر ہم پیشنٹ کو کچھ تھوڑے بہت ہیکس بتاتے ہیں کہ اپنے ہونٹوں کے اوپر کیسے لگائیں, کیسے اوپر ویسے لگائیں تاکہ تھوڑی سی بہتری آنا شروع ہو.